ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، لیکن ہم سب اگر اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے مومن ہیں. ہم سب کو وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کو مومن قرار دیتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی ہمارے دل بھی کانپ اٹھتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا واقعی ہم اللہ کا نام دل سے لیتے ہیں، دل سے سنتے ہیں، اور اللہ کی بات بھی دل سے سنتے ہیں، یا صرف کانوں سے سنتے ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے ہیں، سن رہے ہیں. اس مجلس کے اختتام پر ہم سب کو پھر اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی کیا ہمارا ایمان بڑھا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور کیا ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اپنی مشکلات میں اس کو یاد کرتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ غم آتا ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنا سہارا بناتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ان پر آتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ کیا ہم انسانی سہارے ڈھونڈتے ہیں یا اپنے رب کو سہارا بناتے ہیں؟ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں یا رب کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، کہ ہم اللہ پیپل ہیں، اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں، یا پیپل لوگوں کی طرف جانے والے لوگ ہیں. اور کون ہے سچے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ. سچے مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، سب سے زیادہ اپنی زندگی میں نماز کی فکر کرتے ہیں. صرف پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت دل لگا کے کرتے ہیں، خوشی سے اس کے آگے جھکتے ہیں، کسی اور کے کہنے سے نہیں، اپنے دل سے اٹھتے ہیں، کسی اور کے یاد کرانے سے نہیں. ان کے اپنے دلوں سے ہی بات غائب نہیں ہوتی، ان کے اپنے دل میں ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے. ان کے کام اور ان کے دل اسی طرف لگے رہتے ہیں کہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، کہیں نماز جا تو نہیں رہی، ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں نماز رستے میں تو نہیں آ جائے گی، ہم نماز کہاں پڑھیں گے، نماز کب پڑھیں گے. اور کیا کرتے ہیں سچے مومن؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. رزق میں وہ ساری نعمتیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اس میں مال و دولت بھی آتی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی آتا ہے، زندگی کی باقی ضروریات کی چیزیں بھی آتی ہیں. تو ایسے لوگ اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے رب کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. اس میں علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، مہارتیں ہیں، سکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، قوت اور طاقت ہے. جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے وہ صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں اس کو رکھتے، بلکہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی صفات رکھنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ وہ دراصل سچے مومن ہیں، یہی مومن کہلانے کے مستحق ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجے ہیں، یعنی بہت سے درجات ہیں، بلند درجات ہیں. اور ہر ایک کا درجہ کتنا ہے؟ جتنا اس کا عمل ہے، جتنی اس کی کوشش ہے، جتنا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے. ومغفرۃ، اور بخشش بھی ہے. یعنی انسان ہے نا، جتنی بھی کوشش کر لیں غلطی سے نہیں بچ سکتے. بھول چوک ہمارے ساتھ ہے، لا علمی ہمارے ساتھ ہے، جہالت ہے، نفس ہے ہمارا، ہمارے باہر ہمارا دشمن شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ہر لمحہ ہمیں ورغلانے کی کوشش میں ہے، ہمیں اصل کرنے کا کام جو ہے وہ بلا دیتا ہے. لہذا ہم انسان ہونے کے ناطے بہت سی وجوہات پر غلطیاں تو کر جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو محسن ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے بھی ہیں، بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق بھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ان کی جیسی مہمانی فرمائے گا، اس میں ان کو بہت عزت اور آنر حاصل ہوگا. دنیا میں انسان کو عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، انسان بعض اوقات اور چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتا ہے لیکن عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو جنت میں جہاں بہت سی نعمتیں ہوں گی، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کا معاملہ ان کے لیے کیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچے مومن وہ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی آیات سن کے، اللہ کا نام سن کے کانپ اٹھتے ہیں. وجلت قلوبہم، وجل کا ایک معنی ہوتا ہے دل کا ڈر جانا، یعنی دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا معنی ہے دل میں رقت پیدا ہو جانا، یعنی ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور مثلاً غصے میں آ گئے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے والے ہیں، اتنے میں ان کو کوئی اللہ کا نام یاد دلا کے منع کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، تو وہ ایک دم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ایک دم اپنے غصے کو چھوڑ دیتے ہیں. جو کوئی غلط کام کرنے جا رہے تھے اس غلط کام سے باز آ جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، یعنی ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ کا نام لینا ہی کافی ہو جاتا ہے. کوئی اللہ کا واسطہ دے کر ان سے بات کرتا ہے، اللہ کے نام پر ان سے کوئی معافی مانگتا ہے یا کوئی کسی چیز کا سوال کرتا ہے، تو وہ فوراً ہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، یعنی جہاں جس مجلس میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، اذان ہو رہی ہو، نماز ہو رہی ہو، کہیں تلاوت ہو رہی ہو، تو اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کا ایمان بڑھاتی ہیں. اب دیکھیں کہ ایمان جو ہوتا ہے نا وہ ایک حالت میں نہیں رہتا، یا وہ بڑھتا رہتا ہے یا وہ گھٹتا ہے. جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور اگر آپ اچھے کام نہیں کرتے، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو ایمان میں ڈکلائن آنے لگتا ہے، ایمان کا لیول نیچے جانے لگتا ہے. اور عام طور پر ہم لوگوں سے متاثر ہو کے، لوگوں کی باتوں میں آ کے، جو کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ بالکل غافل ہوتے ہیں، ٹی وی لگایا ہوا ہے، باتیں کر رہے ہیں، فون سن رہے ہیں، یعنی جو دل میں آتا کرتے ہیں. ان کے دلوں پر اس اذان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ توجہ ہی نہیں کرتے. وہ یوں لگتا ہے گویا یہ اذان ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان سج چکا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو سجا دیتا ہے، تو ایسے لوگ پھر جس وقت اللہ کا نام آتا ہے کہیں پر بھی، کسی بھی شکل میں، تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مشاطہ کہتے ہیں جیسے کنگھی کرنے والی، یوں سمجھے جیسے آج کل سلون میں لوگ کام کرتے ہیں تو گھروں پر بھی جا کے یعنی لیڈیز دوسروں کی ہیلپ کرتی ہیں ان کے سجنے بننے میں. تو وہ ان کے بال سنوار رہی تھی کہ اتنے میں مسجد سے آواز آئی، یا ایھا الناس، خطبہ شروع ہوا. تو انہوں نے فوراً اس کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو.
تو کہنے لگے کہ ابھی تو شروع ہوا ہے. کہتے کہ یہ ہمیں نہیں پکارا گیا, ہمیں بھی تو پکارا گیا نا, ہم بھی تو یا ایھا الناس میں شامل ہیں. لیکن ہم میں سے کئی لوگ, یہاں تو خیر مسجدوں میں جانے کا رواج نہیں, لیکن کبھی کسی لیکچر میں چلے گئے یا حرم میں چلے گئے, وہاں پر بھی جا کر خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی, ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں پکارا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو ہمیں کم ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے, یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے, یہ میرا ذکر ہو رہا ہے.